اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ سورۃ الانعام آیات 149 اور 150۔ قل فرما دیجئے، فللہ پس اللہ ہی کے لیے ہے، الحجۃ البالغۃ کامل دلیل۔ آیت نمبر 148 میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ فرماتے ہیں سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ ان قریب یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام جانتے۔ تو وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا بنا دلیل ہی تم یہ بات کیے جا رہے ہو؟ تو یقینی بات ہے ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں تھی، کیونکہ شریعت ابراہیم کو نازل کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی اور شریعت محمدی کو بھی نازل کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی، لہٰذا وہی شریعت ساز ہے اور اسی کو سب پتہ ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا قل پس کہہ دیجئے، فللہ پس اللہ ہی کے لیے ہے، الحجۃ البالغہ کامل دلیل، فلو شاء پس اگر چاہتا، لہداکم ضرور وہ تم کو ہدایت دے دیتا، اجمعین سب کے سب کو۔ بات سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اس کی مشیت، ارادہ اور اختیار الگ چیز ہے، اور کسی کام پر راضی اور خوش ہونا الگ بات ہے، اور اس میں اس کی حکمت ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت اور گمراہی کا اختیار دے کر آزمایا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جبر نہیں اپنایا۔ قل فرما دیجئے، ہلم لے آؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، الذین جو یشہدون گواہی دیں، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے حرم ھذا یہ حرام کر دیا ہے۔ تو پچھلی آیات میں بھی ہم نے بات جانی کہ چیزوں کو حلال اور حرام تو اپنی طرف سے کرتے تھے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا کرتے تھے کہ اس چیز کو ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمیں اللہ نے منع کیا ہے، ہم اس چیز کو اس لیے اپنے مردوں پر حرام کرتے ہیں کہ اللہ نے حرام کی ہوئی ہے، ہم نے اس چیز کو عورتوں پر حرام اس لیے کر دیا ہے کہ اسے اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ تو کسی بھی چیز اور مسئلے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ پھر گواہ لے آؤ کہ اگر یہ بات واقعی اللہ نے کہی ہے۔ فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ پس آپ گواہی نہ دیں، مَعَهُمْ ان کے ساتھ۔ کہ ہو سکتا ہے کوئی سر پھرا کھڑا ہو جائے اور اس بات کا دعویٰ کر بیٹھے کہ جی میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ بات اللہ نے نازل کی ہے۔ آپ نے گواہ مانگے، جی میں گواہ ہوں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی لوگ ایسے سامنے آ سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ گواہی دے بھی دیں تو ان کی گواہی بھی جھوٹی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی گواہی جھوٹی ہے۔ فلا تشہد پس آپ گواہی نہ دیں، معہم ان کے ساتھ، ولا تتبع اور نہ آپ پیروی کریں، اتباع کریں، اہواء الذین کذبوا خواہشات ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا ہماری آیات کا۔ تو اب یہ جو لوگ عمل کیے جا رہے ہیں، یہ جنہوں نے اپنی طرف سے شریعت میں تبدیلیاں کر رکھی ہیں اور بہت سے نئے کام ایجاد کر رکھے ہیں، تو یہ لوگ اپنی خواہشات کے متبع ہیں، یہ شریعت کے متبع نہیں ہیں۔ لہذا آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس چیز کی اتباع کریں گے جو آپ پر نازل کی جا رہی ہے۔ والذین اور جو لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بالآخرۃ آخرت پر، ان کی یہ دوسری علامت ہے کہ یہ لوگ نمبر 1 جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، نمبر 2 کہ یہ لوگ آیات کا انکار کر دیتے ہیں، اور تیسری بات والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ آخرت پر، کہ آخرت کے بارے میں بھی ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی ایمان اور یقین ان کو نہیں ہے۔
اور نمبر 4 وہم، اور وہ بربہم، اپنے رب کے ساتھ یعدلون، برابری کرتے ہیں، برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ مخلوق کو رب کے برابر ٹھہرا کر شرک جیسے ظلم عظیم کے مرتکب ہوتے ہیں، خواہ کسی طرح برابر ٹھہرائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی برابری ہو ہی نہیں سکتی، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ علم میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، اور نہ کسی اور چیز میں، تو پھر ایسے جاہلوں کی خواہشات کی پیروی آپ بھلا کیوں کریں گے؟ تو بہرحال یہاں پر یہ بھی نصیحت کر دی گئی کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ان کی بات نہیں ماننی ہے، بلکہ اگر یہ گواہی دیتے بھی ہیں تو ان کی گواہی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ احکام قرآن سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151۔ قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، تعالو، آؤ، اتلو، میں پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، ما حرم، جو حرام کر دیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تمہارے اوپر، ان چیزوں کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان میں پہلی چیز اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ، کہ نہ تشرکو، تم شریک کرو، بہ، اس اللہ کے ساتھ، شیئا، ذرہ بھی، کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا تاکیدی حکم یہی دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی پہاڑ، پتھر، دریا اور درخت کو، غرض کوئی چیز کتنی ہی عظیم الشان ہو، اسے اللہ کا کسی بھی چیز میں شریک مت بناؤ، کیونکہ سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جسے وہ چاہے گا۔ سورہ نساء۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ سورۃ المائدہ۔ یہ پہلا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر گناہوں کی لے آ، میں تجھے زمین بھر کر بخشش عطا کر دوں گا، سوائے یہ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ خوب احسان کرو۔ انسانوں میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، کیونکہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر ولادت کا اور دلی محبت کے ساتھ پالنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم حق انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم نہ قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، بھوک سے، یعنی بھوک کے ڈر سے انسان اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دے یا پیدا ہونے کے بعد قتل کر دے۔ دو قسم کی نوعیتیں ہیں یہاں پر۔ قرآن مجید میں اس موضوع کو دو انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ تم اولاد کو قتل نہ کرو بھوک سے، اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا تم اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے۔ تو اب جو لوگ مفلس ہیں، غریب ہیں، انہیں بھی اس میں حکم ہے کہ اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ یہ کھائیں گے کہاں سے،
اور جو دوسری بنی اسرائیل کی روش تھی کہ وہ تھے تو بہت مالدار، لیکن وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر اولاد زیادہ ہوگی تو پھر یہ سارے ہمارے کھانے میں اور ہمارے مال و دولت میں شریک ہو جائیں گے، لہٰذا اس وجہ سے اولاد کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات سے تم پریشان مت ہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، رزق دینا ہمارا کام ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ نہیں ہے زمین پر کوئی بھی رینگنے والا جاندار مگر اس کے رزق کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ نحن نرزقکم، انداز دیکھیے کس قدر خوبصورت، نحن ہم نرزقو رزق دیتے ہیں کم تم کو۔ بھائی تم کب سے اپنے رزق کے مالک بن گئے ہو، کب سے اپنے مالک بن گئے ہو؟ تمہیں رزق بھی تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی اللہ ہی دے گا۔ تو رازق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، لہٰذا جس اللہ نے تم کو رزق دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دینے پر قادر ہے۔ ہر انسان کو کھانے کے لیے ایک منہ اور کمانے کے لیے دو ہاتھ دیے ہیں، اور جس طرح زمین میں آبادی بڑھ رہی ہے، زمین کے خزانے کھلتے جا رہے ہیں، وسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے وہ وسائل موجود نہیں تھے دنیا میں کمانے کے لیے اور کھانے کے لیے جو آج موجود ہیں۔ تو جس طرح سے آبادی بڑھتی گئی ہے، وسائل بھی بڑھتے گئے ہیں، پیداوار بھی بڑھتی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، قدرت ہے، رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر رزق کا معاملہ ہم انسانوں کے حوالے کر دیتے تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور تم نہ قریب جاؤ فواحش بے حیائی کے، ما ظہر جو ظاہری طور پر ہو، منہا اس میں سے، وما بطن اور پوشیدہ طور پر۔ الفاحشہ فحشا، فحش کا معنی ہے کہ ہر وہ قول یا فعل جو قباحت میں بہت بڑا ہو، مثلا زنا ہے، شدید بخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے کام کو خواہ ظاہر ہو جیسے سب کے سامنے بدکاری یا قوم لوط کی حرکتیں، یا پوشیدہ مثلا چھپ کر ان برائیوں کا ارتکاب کرنا حرام قرار دے دیا ہے، اور ایسے مقام اور ایسی جگہوں کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا ہے کہ کیونکہ یہ بالآخر اس کے ارتکاب کا باعث بن جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اس لیے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ تمام شکلوں کو حرام قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور تم نہ قتل کرو کسی جان کو، التی جسے حرم اللہ حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق سوائے حق کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، 3 صورتوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں۔ ایک، جان کے بدلے جان کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہو، دوسرا شادی شدہ زانی، اور تیسرا دین کو ترک کر دینے والا جسے مرتد کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی جس شخص کے قتل کرنے کا واضح حکم موجود ہے اس میں محارب ایسا شخص جو باغی ہے، بغاوت کر دیتا ہے، یا ڈاکو ہے، یا کسی محرم رشتے کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کو بھی قتل کرنے کا حق ہے۔ یہ بغیر حق قتل نہیں ہوگا۔ البتہ کسی بھی ایسے جرم کا ارتکاب اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ اسے ثابت کیا جائے عدالت کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد، یعنی یہ حق حکومت کا ہے، یہ عوام کا حق نہیں ہے کہ اس معاملے کو اپنے اختیار میں لے لیں۔ ذالکم وصاکم بہ، اس بات کی وصیت کی ہے تم کو، لعلکم تاکہ تم لوگ تعقلون سمجھو، تو تاکہ تم سمجھو، عقل کرو، کیونکہ یہ ایسے کام ہیں کہ ان کا ارتکاب عقل کی خست کی دلیل ہے، اور ان کاموں کی قباحت عقل میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ نصیحت کے لیے تم عقل کے تقاضے کے مطابق چلو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔